السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اللہ تعالی کے دین پر اپنے آپ کو ثابت رکھے. ہدایت کے بعد، اللہ تعالی کی توفیق کے بعد، ایک مومن کے لیے سب سے اہم مسئلہ اگر کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر اور ہدایت پر ثابت رکھے اور ایمان پر اس کی موت آئے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کے بعد وہ دوبارہ گمراہی میں، غلط راستے میں، شیطان کے پھندے میں نہ پھنس جائے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ذکر فرمایا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو تو نہ ٹیڑھا کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. ہدایت کے بعد ہمیں تو گمراہی میں مبتلا نہ کر. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً. اے اللہ، تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے. بلکہ ہم ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھتے ہیں؟ جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے دین پر ہیں، پھر بھی آپ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں، ہر نماز میں نہیں بلکہ ہر رکعت میں. اس لیے کہ انسان دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہے. کھانے پینے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہے. پانی اور ہوا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا محتاج ہے. تو ثابت قدمی دین پہ اور ایمان پر میرے بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے. ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ ہر ایک انسان کو عطا نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہدایت پر ثابت قدمی ہے تو سچے ایمان کی وہ علامت، ہدایت کا ثمرہ ہے. نیکیاں اس میں ملتی ہیں، نیک کاموں کا ایک تسلسل رہتا ہے. نیک کام آپ نے کیا، اس کے بعد دوسرا نیک کام آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تسلسل اس کا چلتے رہتا ہے. اور اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا: افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر زندگی گزار رہا ہے، ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے سخت ہیں، ان کے لیے بربادی ہے، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا.
کیا وہ شخص جو مردہ تھا، جس کا دل مر چکا تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی عطا فرمائی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چل رہا ہے، کیا وہ شخص اور وہ انسان جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اس سے نکل نہیں سکتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اسی طریقے سے ہم کافروں کو، ان کے بدعمالیوں کو ہم خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، راہ حق پر، ہدایت پر ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے درمیان جو چیلنجز ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ کرتے ہوئے، اپنے خواہشات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر رہتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا خدا پروردگار ہے، اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، سیدھے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ کب؟ سکرات کے عالم میں، موت کے وقت۔ اللہ تخافو، کہ تم مت ڈرو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یعنی آنے والے دنوں میں تمہارے فیوچر اور مستقبل میں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا۔ ولا تحزنوا، گزری ہوئی زندگی پر تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری تم سن لو، خوش ہو جاؤ، ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف وہ پلٹ کر نہیں دیکھے، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر وہ جم گئے اور اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر یہ لوگ جم گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر عمل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یہ لوگ بچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پلٹانے والے، میرے دل کو تیری اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پلٹا دے۔ وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، اے دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلبی الی دینک، میرے تیرے دین کی طرف میرے دل کو پھیر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ میرے بزرگوں، حسن بصری کہتے ہیں بعض لوگوں نے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا وعدہ کیا اور اس پر جمع ہو گئے۔ مومن وہ نہیں ہے جو 1 مہینہ اور 2 مہینہ، 1 سال 2 سال اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ دوبارہ غور سے سنیے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ابا قوم المداومہ، مومن بندے جو اللہ پر یقین کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کہ چند دنوں کے لیے عبادت کریں گے، بلکہ اللہ کے لیے ہمیشہ کے لیے عبادت کریں گے، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں ہماری گزرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے دوڑ دھوپ کیا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو موسمی مومن ہوتے ہیں، جمعے کے دن مومن ہوتے ہیں، رمضان میں مومن اور مسلمان بنتے ہیں، وقت اور تماشے کے حساب سے بنتے ہیں، چاہے غم کا موسم ہو، جی چاہے خوشی کا ماحول ہو، خوشی اور غم ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے نکالتی نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک صاحب تھے بڑے عبادت گزار، پہلی صف میں ان کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، لیکن جب ان کے گھر میں شادی ہوئی، زبردست انتظامات، کروڑ پتی تھے، اور دیکھا کہ شادی کی جگہ پر ایک اسٹیج ہے جہاں پر ناچنے اور گانے والے ہیں،
ہمارے ساتھی کو بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا آج ایک دن کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے. میرے بزرگوں، انسان اپنی آنکھوں کو بند کر سکتا ہے، لیکن وہ ذات جو کبھی بھی کسی بھی وقت جس کی آنکھیں بند ہوتی نہیں ہیں، جس کو نہ نیند آتی ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے، اس کے سامنے اس کو کون جواب دے گا؟ جی اس کے پاس آپ کیا جواب دیں گے؟ حسن بصری کہتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ انکار کر دیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہیں گے. پھر کہا مومن وہ نہیں جو 1 مہینہ یا 2 مہینہ 1 سال یا 2 سال اللہ کی عبادت گزارتا ہے. فرمایا ما جعل لعمل المؤمن اجل دون الموت. کسی مومن کے لیے موت تک فرصت نہیں ہے، عمل سے فرصت نہیں ہے. موت سے پہلے کوئی ایسا فکسڈ ٹائم نہیں ہے کہ جو ہے اس کو عمل کرنے سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے چھوٹ مل جائے گی. ہرگز نہیں. موت تک، مرتے دم تک، جب تک اس جسم میں جان ہے، روح ہے، اس وقت تک اس کو مسلسل عمل کرنا ہے. اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہمیں راحت کب ملے گی؟ آپ نے فرمایا راحت المؤمن فی القبر. مومن کو سکون اور مومن کو راحت قبر میں ملے گی، قبر سے پہلے نہیں ملے گی. میرے بزرگوں، ہم دنیا کی زندگی سے ہم خوش ہو گئے ہیں. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، کہ دنیا کی زندگی سے خوش ہو گئے، دنیا کی زندگی پر یہ مطمئن ہے. نتیجہ کیا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہم، کب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے، کب تک؟ نہیں، مرتے دم تک ہمیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں یقین آ جائے. یقین کا مطلب یہاں موت ہے. صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی اس آیت کو غلط مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یقین آ گیا لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، دل سے ہم نماز پڑھتے ہیں. ان کو یقین آ گیا اس وجہ. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون وہ شخص ہے جس کو جو ہے یقین آ گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کون ہے؟ اور آپ سکرات کے عالم میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، سکرات کے عالم میں بھی. تو لہذا میرے بزرگوں، اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر پابند رہنا ہے. جوانی کا مرحلہ ہو، بڑھاپے کا مرحلہ ہو، صحت و تندرستی کا موقع ہو، بیماری کا موقع ہو، پریشانیوں کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے دامن کو کسی بھی طریقے سے نہیں چھوڑنا ہے. میرے بزرگوں، اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے تو سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خاتمہ بالخیر ہوگا. اچھی حالت پر، ایمان کی حالت پر موت آئے گی. آپ نے سنا ہوگا فلاں صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے ان کی جان، ان کی روح قبض ہو گئی. فلاں صاحب سجدے کی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی. فلاں صاحب روزے کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. کیا چیز ہے یہ ساری چیزیں علامتیں ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے. یہ خاتمہ بالخیر ہے، یہ اس کی علامتیں ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص عمل کرتا ہے، جنت والوں کا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اس کی اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. برا عمل کرتا ہے، موت آ جاتی ہے، برے عمل پر نعوذ باللہ موت ہوتی ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ برا عمل کرتے رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر آگے بڑھتی ہے، نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. میرے بزرگوں، یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے
یہ حدیث یہ نہیں بتاتی ہے کہ چلو ہم اپنی مرضی کے مطابق رہیں گے، کیونکہ موت جو آئے گی تب دیکھ لیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، بلکہ یہ حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ کی کامیابی، آپ کی ہدایت، آپ کی توفیق اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو اس رب کے پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کی توفیق کے بغیر، اس کی نعمت کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں صرف اسی سے مانگنا ہے، اسی سے گڑگڑانا ہے، اسی سے طلب کرنا ہے، اور اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا ہے، اس کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کر دینا ہے، تبھی ایمان کی توفیق ہوگی۔ ورنہ میرے بزرگوں ایسے لوگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ، بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے، لیکن کفر پر موت ہوئی، شرک پر موت ہوئی، کفر پر۔ شاید میں نے اس سے پہلے ہی بتایا ہے کہ قسیم میں ایک شخص تھا اور بہت بڑا عالم، اس نے توحید پر کتاب لکھی، توحید الخلاق کے نام سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ توحید الوہیت پر اس جیسی کتاب لکھی نہیں گئی، آج بھی وہ کتاب بڑی مایہ ناز کتاب سمجھی جاتی ہے، توحید الخلاق، اس زبردست پیدا کرنے والے کی توحید کے بارے میں۔ لیکن نعوذ باللہ ایسا ہوا کہ وہ شخص دوسروں سے مناظرہ کرتا رہا۔ آج لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہے کسی سے بھی بحث کرنی ہے اور اگر جیتتا ہے تو مناظرہ، چلو مناظرہ کرو، آؤ مناظرہ کریں گے۔ اس زمانے میں علماء نے کہا لیس الدین لمن غلط، دین اور حق کی دلیل یہ نہیں ہے کہ آدمی جیت جائے مناظرے میں۔ بعض لوگ آج ہمارے علاقے، ہمارے تمل ناڈو میں مناظرہ کرنے کو ایک پروف سمجھ جاتے ہیں، ارے کیا مناظرے میں جیت جانا قرآن ہے یا حدیث کی دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جو مناظرہ کر رہا ہے حق کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پا رہا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں جھگڑ کر میرے پاس مسئلہ لے کر آتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک اپنی بات بتانے کے لیے اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ اس کی زبان میں اتنی چاشنی ہے اور اتنا وہ چب زبان ہے کہ اس کی بات سے متاثر ہو کر جج فیصلہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا انسان ہو جو اپنی زبان کی بل بوتے پر، اپنی باتوں کی بل بوتے پر اس طریقے سے پیش کرے اور میں اس کی بات کو دیکھ کر میں فیصلہ کر دوں اس کے حق میں، اور اگر میں کسی بھائی کا حق اٹھا کر اس کو دے رہا ہوں تو یاد رکھ لو کہ میں دوزخ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، میرا فیصلہ کر جانے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مناظرے میں جیت جانا اگر قرآن اور حدیث اس کے موافق نہ ہو تو یہ کوئی سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو توحید الخلاق کے جو عبداللہ القسیمی نام تھا ان کا، انہوں نے وہ مناظرہ کیے، بعض مصر کے علماء کے ساتھ مناظرہ کیے، پھر اس کے بعد نعوذ باللہ کیسا ماحول ملا نہیں پتا کہ نعوذ باللہ کفر پر ان کی موت ہوئی، نعوذ باللہ اللہ پر کفر، ایمان کے بدلے میں کفر، نعوذ باللہ اس پر موت ہوئی۔ لہذا میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان جب اپنے دل کی ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور دل کا مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے محمد اگر ہم آپ کو حق پر ثابت قدم نہ رکھتے، ہم کون؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو حق پر ثابت نہیں رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، قریب تھا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کی طرف تھوڑا مائل ہو جاتے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اللہ نے فرمایا اگر آپ ایسا کرتے تو زندگی میں تمہیں ڈبل سزا دیتے اور موت کے بعد بھی موت میں بھی ڈبل سزا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ تو یہ دل کی ثابت قدمی، ایک انسان کے حق پر ثابت قدمی، ایک مومن کو ہمیشہ اس کی فکر ہونی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے اللہ مجھے حق
کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے سارے معاملات میں ہدایت عطا فرما۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دل، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کے، بے شک لوگوں کے دل، اللہ کے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے وہ اللہ پھیر دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، حق کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مسائل میں اختلاف ہیں، اختلافات ہیں، آج کتنے مسائل میں اختلافات، اب انسان پریشان، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اختلاف، سارے مسائل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو، توفیق ہو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ انسان کو سانس سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ سانس اگر ختم ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت اور توفیق اگر چھوٹ جائے تو آخرت اور دنیا کی نامرادی ہے، ناکامی ہے۔ لہذا ہمیشہ بندے کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آئیے آج ہم بتائیں کہ اس ثابت قدمی اللہ کے راستے پر ہمیشہ اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ رہنا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آج کا جو ماحول ہے آپ دیکھ رہے ہیں، فتنوں کا ماحول، فتنوں کا ماحول، انسان پریشان ہوتا ہے کہ حق پتہ نہیں کیا ہے، ہر جگہ اور اسلام کے بارے میں کیسی کیسی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لوگوں کو کیسے کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا ایک انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے کس طریقے سے اپنے آپ کو وہ ایمان پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے جو ایمان لائے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس راستے پر ثابت قدمی کے لیے، حق پر ثابت قدمی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ثابت قدمی کے لیے سب سے پہلا ذریعہ اور سب سے پہلا حل میرے بزرگوں وہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ علماء نے کہا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، اللہ تعالی کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے تمہارے پاس کتنا وقت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پڑھنے کا کتنا موقع دیتا ہے، تمہارا ٹائم قرآن کریم کی تلاوت میں کتنا لگتا ہے، یہ دیکھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے جو لوگ اس کے اطاعت و فرمانبرداری پر چلتے ہیں، سارے کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی تلاوت کا موضوع میرے بھائیوں، رمضان میں مسلمان قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں مشکل سے، اور کتنے ایسے ہیں جن کو رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا ہم قرآن کریم واقعی جیسا پڑھنا چاہیے ہم ویسا پڑھتے ہیں؟ علماء نے کہا قرآن کریم کا پروننسیشن، تجوید جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اگر ویسا نہیں پڑھتے ہیں تو انسان گناہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ الاخذ بالتجوید حتم لازم ومن لم یجود القرآن آثم۔ تجوید کا سیکھنا، قرآن کریم کے مخارج، خا کیسے نکلتا ہے، قاف کیسے نکلتا ہے، سا اور سین میں کتنا فرق ہے، زال اور زائی میں کتنا فرق ہے، یہ سب میرے بھائیوں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور ہدایت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ثابت قدمی پر رہنا بڑا مشکل ہوگا، بلکہ
مستحیل کی بات ہے کہ ایک انسان نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہو جائے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, قرآن میں اللہ نے فرمایا ذکر, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, قرآن کے بارے میں کہا یہ تمہارے لیے ایک ریمائنڈر ہے, تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور تمہیں اس سے پوچھا جائے گا, اس کے بارے میں سوال ہوگا تم سے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ریمائنڈر, میری نصیحت, میری عبرت, یہ عبرت کی کتاب, نصیحت کی کتاب قرآن پاک سے جو اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کے لیے تنگ زندگی ہے. تنگ زندگی کیا مطلب؟ ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس پیسے نہ ہو سکتا ہے وہ بڑا مالدار ہو, دل کا سکون نہیں ملے گا, دل کی راحت نہیں ملے گی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, کہے گا اے میرے پروردگار کس لیے مجھے تو نے اندھا بنا کر اٹھایا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, جبکہ میں دنیا میں دیدار تھا, میں دیکھتا تھا, آنکھیں تھی. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اللہ کہے گا کہ اسی طریقے سے تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی لیکن تو نے اس کو بھلا دیا, تو نے توجہ نہیں دی, اور اسی طریقے سے آج تجھے بھلایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجۃ لک وعلیک, کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. میرے بزرگوں, قرآن ایک ایسی کتاب ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کہ جس کے نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سینہ جس میں ذرا بھی قرآن یاد نہیں ہے وہ تو غیر آباد گھر کی طرح ہے. غیر آباد گھر کس کا ہوتا ہے؟ شیطان اس میں ہوتا ہے. تو لہذا قرآن کریم کی طرف سب سے پہلے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن کریم یہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں آئے گا, میدان محشر میں آپ کا ساتھ رہے گا, آپ کی سفارش کرے گا. سورہ بقرہ نے سفارش کی, سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ سفارش کرے گی, سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ قبر کے عذاب سے ایک آدمی کو نجات دلائے. سورہ ملک جس کی 30 آیتیں ہیں. میرے بزرگوں, قرآن کریم کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن کریم زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. ٹائم ٹیبل کم از کم رمضان کے بعد بھی مہینے میں ایک مرتبہ تو کم از کم قرآن ختم کریں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں, اپنے بزی شیڈول میں قرآن کے لیے وقت نکالا کرو, کیونکہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے لیے ڈھال بن سکتی ہے, تمہارے لیے دوزخ کے عذاب کا نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کی طرف توجہ دیں. آج امت مسلمہ کو جتنی مسائل ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے. نہ قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ, نہ قرآن پڑھنے اور غور و فکر کی طرف توجہ, نہ قرآن کریم پر عمل کی فکر. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یوم یقول الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دی. تو لہذا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ آپ چمٹے رہیں گے, جس کی تلاوت آپ برابر کرتے رہیں گے, جس کی تلاوت آپ سنتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ کتاب, یہ قرآن آپ کو ثابت قدمی, خاتمہ بالخیر, اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے اللہ کی ہدایت, اللہ کی توفیق آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ثابت قدمی
اور ہدایت ہمیشہ کی ہدایت کے لیے اور بھی اسباب ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے, حق کی توفیق عطا فرمائے, حق کو حق کی شکل میں دیکھنے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اسے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کر دے کہ ہم گمراہ ہو جائیں. آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.